الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الشعراء، اس کا پہلا رکوع جو 9 آیات پر مشتمل تھا اور تمہیدی گفتگو کل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ آگے گزشتہ جو اقوام ہیں ان کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور ابتداء جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے۔ ایک جگہ پہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک سٹوری کی صورت میں تفصیل کے ساتھ سنا رہا ہوں، اسے اپلوڈ بھی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ لذیذ آپ وہ لے لیں، اگر وہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ تو آپ کو وہ بھی آ جائے گا۔ قرآن کریم میں وہ مختلف انداز میں، متفرق انداز میں ہے، لیکن وہاں پہ ایک سٹوری کی طرح سے ہم کمپائل کر رہے ہیں، تو جس سے چیز جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ مختلف فیزز سے گزری ہے۔ ان کا بچپن فرعون کے گھر میں گزرا، پھر ان سے فرعون کی قوم کا سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر داخل ہوئے تو اس کے ذریعے سے جناب یوسف علیہ السلام کو وہاں کی بادشاہت مل گئی۔ بادشاہت اس طرح سے ملی کہ جس طرح آج کل سعودیہ کا معاملہ ہے، ایک آل سعود ہے، ایک آل شیخ ہے۔ آل سعود جو ہے انتظام، حکومتی انتظام ان کے پاس ہے آل سعود کے پاس، اور آل شیخ کے پاس مذہبی سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح اصل بادشاہ تو وہ تھا کہ جو وہاں پر عزیز مصر تھا یا بادشاہ تھا، لیکن وہاں پر سمجھیے کہ ان کی حیثیت بھی بالکل انہی کے درجے کی تھی۔ پھر وہاں پر ایک قومی انقلاب آیا، جس کے نتیجے میں وہ قوم جو تھے ہائکسوس انہیں کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر، وہ مغلوب ہو گئے، اور ان کے اوپر قبطی قوم، یہ فرعون کی جو قوم ہے، یہ غالب آ گئی۔ جب یہ غالب آ گئی تو انہوں نے اس قوم کو بھی دبا لیا، اور دوسرے یہ ان کے چہیتے تھے، ان کو بھی دبا لیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پہ فرعون کے گھر ہی میں پلے ہیں۔ وہ واقعہ آگے سورۃ القصص آ رہی ہے، اس میں انشاءاللہ لذیذ آ جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو وہ یہ بھی واقعہ وہاں پر آئے گا سورۃ القصص کے اندر، ان سے قبطی قوم کے ایک شخص جو ہے وہ مارا گیا۔ اب وہاں پر جو حکمران قوم ہے، اسی طرح سمجھیے کہ جیسے یورپین ممالک میں کوئی یہاں کا پاکستانی یا بنگالی شخص ہو کسی یورپین کو مار دے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر وہاں پر سروائیول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں کہہ لیں کہ کوئی فلسطینی کسی اسرائیلی کو قتل کر دے اس حال میں اسرائیل کے اندر جا کر، تو اس کا معاملہ پھر یہ نکلے گا کہ جو غالب قوم ہے وہ تو برداشت نہیں کرے گی۔ لہذا پھر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور جا کر مدین کے اندر رہے، وہیں پر ان کی شادی ہوئی۔ پھر 10 برس کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ واپس تشریف لا رہے تھے کہیں، تو کوئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی مقدس سے طوا، اس کا تذکرہ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کی ہے۔ اور جب رسالت عطا کی ہے تو اس میں رسالت کیوں عطا کی، وہ یہاں پر آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور یاد کرو اے پیغمبر، جب تیرے رب نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ نے اپنی نسبت کو جوڑا، کہ جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا اور کہا کیا، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف۔ اب دیکھیے کہ نام نہیں لیا، آگے نام بھی آ رہا ہے، لیکن اس قوم کا رویہ اور اس کا طرز عمل ایسا تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہہ دینا بھی کافی تھا کہ ظالم قوم، یا وہ استعمار تھا اور باقی اقوام کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا، جس طرح آج کا استعمار امریکہ ہے۔ UN کے ذریعے سے جو ورلڈ آرڈر اس نے وضع کیا ہے، اس ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے عام انسانوں کا خون جو ہے وہ چوسا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک، IMF جیسے جو ادارے ہیں، یہ گویا کہ انسانوں کا خون چوس رہے ہیں سودی معیشت کے ذریعے سے۔ وگرنہ آپ دیکھیے کہ جیسے اب تو چیزیں کھلی ہیں سوشل میڈیا پہ، اب تو 2-2-4 کی طرح سے چیزیں واضح ہوئی ہیں۔
اس مرتبہ جو گیس کے بل آئے ہیں، جب بجلی کے جو بل آئے ہیں، یہ اتنے زیادہ کیوں ہو گئے؟ یہ آئی ایم ایف کے سودی اقساط ہے جو دینی ہوتی ہے۔ پیسے آتے ہیں، حکمران خود کھاتے ہیں، کسی ترقیاتی منصوبے پہ لگتے نہیں، اور اقساط دینے کے لیے ایسے ایسے ظالمانہ ٹیکسز ہیں کہ جو عام عوام پر لگائے جاتے ہیں۔ آج اس طریقے سے عوام کو جو ہے ان کا خون جو ہے وہ چوسا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بجلی یا گیس کے بل ہیں اسے ہمارا خون چوسا جا رہا ہے؟ ایک صاحب مجھے کل ملے، انہوں نے کہا ہمارا 41,000 بل آ گیا، اور ایک اور صاحب ملے، دونوں نے مجھے واٹس ایپ کر دیے بل کہ پتہ کروانے کا 20,000 بل آ گیا۔ یہ ہے وہ ظلم کہ جو قومیں جب قوموں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے پھر وہ خون پیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انبیاء کا مشن کیا ہے کہ لوگوں کو تسلط سے، استعمار سے آزادی اور رہائی دلائیں۔ مردہ بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہونا تو بالکل آسان ہے، زندہ بادشاہوں اور زندہ وہ لوگ جو خدائی کے مدعی ہیں، ہر وہ شخص خدائی کا مدعی ہے جو اللہ کے سسٹم کے خلاف کھڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور کلیے کے اگینسٹ کھڑا ہے، وہ خود خدائی کا مدعی ہے۔ لہذا یہ سب کچھ فرعون کے اندر بھی موجود تھا، وہ استعمار تھا، اور آج کا فرعون امریکہ، اس کے اندر بھی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ گویا کہ بڑی ہی مماثلت ہے امریکہ اور فرعون کے مابین۔ قرآن کریم جب پڑھیں گے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ واضح آپ کے سامنے ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا کہا ان ائت القوم الظالمین، کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون۔ ظالم کون سی؟ فرعون کی قوم، قبطی قوم، جس نے دوسری قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کو دبا کر رکھا ہوا تھا، اور ان سے انتہائی محنتیں اور مشقتیں کرواتے تھے، بڑے بڑے اہرام مصر ان سے بنوائے، اور مزدوری وغیرہ بھی اس درجے کی نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ استعمار ہے جو غالب ہو جاتا ہے عام اقوام پر، کمزور اقوام پر۔ اور فرمایا انہیں جا کر کہو الا یتقون، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے؟ ڈر جاؤ، یہ دنیا بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ اب جب یہ اتنا بڑا مشن سونپا ہے جناب موسیٰ، ایک شخص ہے، اور جا کر کہا کہ عالمی استعمار کے سامنے، عالمی نہ بھی کہیں، وقت کے استعمار کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر انہیں کو ڈرو اللہ سے، وہ اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، آسان نہیں تھا یہ کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کے وہ گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا مشن اور یہ پیغمبری مجھے مل جائے گی، گھبرا گئے۔ جب گھبرا گئے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھی ڈرتے ڈرتے، انی اخاف ان یکذبون، ہے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ تو میری بات نہیں مانیں گے، میں کمزور آدمی ہوں۔ یہ تو اس میں کوئی انڈرسٹوڈ ہے کہ میں فرعون کو جا کر اتنا بڑا استعماری قوت کا مالک، اتنے لشکر اس کے، میری بات کو کیوں مانے گا؟ اور پھر آگے مزید کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور اس کے سامنے جاتے ہوئے میرا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ بعض شخصیات ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کا ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے، یعنی باہر کوئی بہت بڑا وکیل بھی ہو، باپ کے سامنے جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ جھنک جاتا ہے، جیسے ہماری کیفیت ہے کہ بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جھیپ جاتے ہیں، سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرعون کا ایک روب تھا، تو فرمایا کہ اس کے سامنے جاتے ہوئے ذرا میرا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑتا ہے۔ پہلے تو یہ میری بات ماننے کی نہیں، دوسرا میں اس انداز سے کنوے بھی نہیں کر سکتا، تیسرا ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصلاً انہوں نے یہی کہا کہ اس کے سامنے میری زبان نہیں چل رہی، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بچپن میں شاید ان کی زبان جو ہے وہ تھوڑی کسی حادثے کے ذریعے سے خراب ہو گئی تھی یا پیدائشی خراب ہو گئی تھی، واللہ اعلم۔ اب آگے کیا کہا، یہ 3-4 باتیں کہہ کر فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اللہ تعالیٰ اگر تو نے کسی کو بھیجنا ہی ہے تو میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ یہ گویا خود انکار کر رہے ہیں نبوت و رسالت سے کہ اللہ تعالیٰ میں وہاں پہ نہیں جا سکتا، تو میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے ان کا بندہ مارا ہے، ان کے پاس جواز ہے، پھر ان کے خلاف جا کر میں کھڑا ہو جاؤں گا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے۔
فأخاف ان یقتلون، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اللہ نے کہا قال کلا، کہا ہرگز نہیں، نبوت تو گویا ہم آپ ہی کو دیں گے، گویا بنیادی مشن جو ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ ہاں آپ کی وجہ سے، آپ کی سفارش کی وجہ سے، آپ کی پشت پناہی کے لیے ہم آپ کے بھائی کو بھی رسالت عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسی بھائی نے کسی بھائی کو اتنا بڑا تحفہ نہیں دیا جتنا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نبوت ہی لے لی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، دونوں ہی جاؤ اور ہماری نشانیاں لے کر جاؤ۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خوف آتا ہے اور میں ڈرتا ہوں، اس کا جواب کیا دیا اِنَّا مَعَاكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں اور جو کچھ ہوگا میں اسے سن رہا ہوں گا، ہمت ہو سکو جاؤ۔ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ، اس کو جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور انہیں کہو جا کر ان رسول رب العالمین، کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جا کر انہیں کہو، اب مشن کیا ہے؟ ان ارسل معانا بنی اسرائیل، اور یہ کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ بنی اسرائیل ان کی پوری قوم تھی جسے دبا کر رکھا تھا، گویا کہ ایک غالب قوم ہے اور باقی قوم کو اس نے دبا کے رکھا ہے۔ اس قوم کے تسلط سے اپنی قوم کو آزاد کروانے کا مشن لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکلے ہیں۔ اب اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس ساری کی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب یہاں پہ وہ سارا نقشہ اللہ نے کھینچ دیا۔ یہ ہے کہ مدین سے پھر واپس آئے، جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی ہوگی، سارا واقعہ بیان کیا ہوگا، ان کو ایگری کیا ہوگا، ان پر بھی وحی آئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ اب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے ہیں اور فرعون کے دربار کے اندر گئے اور جا کر اپنا کیس رکھا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل ہیں جنہیں تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو۔ اب اس پر فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں ہے جب تم بچے تھے؟ گویا کہ ہم نے تو تمہیں پالا ہے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے ایک شخص کو بھی مارا اور پھر بھاگ گئے، اور پھر واپس آ کے ہم سے ہماری بادشاہت چھیننا چاہتے ہو۔ تم تو بڑی ہی ناشکروں والا معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہو۔ یہ ان کے ساتھ گئے، ان کی ڈبیٹ ہوئی ہے۔ لہٰذا اس نے کہا لبثت فینا من امورک سنینا، تم نے بسر کیے ہمارے درمیان اپنی عمر کے چند برس۔ فعلت قلتی فعلت، اور تم کر گئے اپنا وہ کام جو تم کر گئے، یعنی قبطی کا قتل کر گئے۔ وانت من الکافرین، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ یہ اس نے تانا دیا ہے فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک تو تم نے ہمارے شخص کو قتل کر دیا، اور پھر یہ کیا بات ہے دوبارہ تم یہ بات کر رہے ہو۔ ہاں یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں ناشکرے کے لیے بھی کفر ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو شکر گزار نہیں ہوتا وہ بھی ایک طرح سے کافر ہی ہے۔ جیسے ایک جگہ پر فرمایا وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو گویا کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنی کے اندر بھی قرآن کے اندر مستعمل ہوا ہے، لہذا شکر گزاری کی روش یہ پیدا کرنی چاہیے۔ انسان کو آبزرو کرنا چاہیے کہ میرا محسن کون ہے، اور اپنے محسن کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جیسے ایک دن میں نے بات کی تھی کہ ہماری زندگی جملہ طور پر مختلف انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے جو اچھے ہیلپرز ہیں ان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہمارے بوسز جو ہیں ہمارے لیے کوئی سہولت کا سامان میسر کرتے ہیں، ان کی شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارے بیوی بچے ہمارے معاملات کو بہتر انداز سے چلاتے ہیں، ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، یہ بھائی آئے ہیں ابھی، اگر یہ نہ ہو، بڑی عمدہ بات ہمارے امیر محترم کہتے ہیں کہ ایک صاحب ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر اپنے والد سے کہا کہ بابا باہر کچرے والا آیا ہے،
تو وہ انہوں نے آگے سے بچے کو کہا کہ بیٹا وہ کچرا اٹھانے والا ہے، وہ کچرے والا نہیں ہے، کچرے والے ہم ہیں، وہ تو کچرا اٹھانے کے لیے آیا ہے، تو ان کا شکر ہے۔ اس طرح جو لوگ روڈوں کی صفائیاں کرتے ہیں ان کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ تو آبزرو کرنا چاہیے کہ کس شخص کے مجھ پر کیا احسانات ہیں، کس کے ذریعے سے مجھے کتنی سہولیات ملتی ہیں، پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر شکر جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کے نیچے ہم کس طرح سے دبے ہوئے ہیں، جستا جستا پوری کی پوری ذات ہماری اللہ تعالیٰ کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ شکر کہنا چاہیے۔ آپ کسی سے سودا لے سے جزاک اللہ کہیں، یہ روش اختیار کریں گے۔ آپ بیوی سے کھانا لیں اچھا اور اس کی تعریف کریں کہ جزاک اللہ، آپ نے بڑا اچھا مجھے کھانا کھلا دیا، گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ بچے کو آنر دیں، عزت دیں، شکر کریں اس کا بھی، اگر وہ آپ کے جاتے کچھ نہ کچھ کام کر دے، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کج روی کا معاملہ، یہ بالکل ایک بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہونا، ریوڈ ہی رویہ اختیار کرنا، یہ کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ آخرت درکنار، دنیا بھی اس کے ذریعے سے کوئی بہتر نہیں ہوتی۔ بہرحال اس نے کہا آمنتا من الکافرین، اور تم نے تو کفر کیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، آیت نمبر 19 تک پڑھا ہے، اس کو انشاءاللہ لذیذ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ فاحسن الجزاء۔